بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سامعین وقار، آج ہم سورہ بقرہ کے 25ویں رکوع کا ترجمہ اور تفسیر عرض کریں گے۔ اللہ رب العزت کی ذات نے اس رکوع کی پہلی آیہ پاک کے اندر ارشاد فرمایا الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں۔ حج جو ہے اس کا لغوی معنی ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا۔ اصطلاحی معنی ہے عبادت کے لیے بیت اللہ شریف کا قصد کرنا حج کہلاتا ہے۔ حج جو ہے یہ اسلام کے 5 رکنوں میں سے ایک بہترین اور اہم ترین رکن ہے، اور حج جب انسان ادا کرتا ہے اور رب العالمین احکم الحاکمین کی ذات حج کی سعادت نصیب فرما دیتی ہے تو یہ انسان کے لیے انسان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ جیسے حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی تک آپ اسلام نہیں لائے تھے، تو اسلام کے بارے میں آپ نے معلومات حاصل کی تو ارادہ بنا تو نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لے گئے اور عرض کی یا رسول اللہ، میں اسلام لانا چاہتا ہوں اور میں اسلام کی آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں، آپ اپنے ہاتھ کو آگے بڑھائیے گا۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے ہاتھ کو آگے بڑھایا تو حضرت عمر بن عاص نے اپنے ہاتھ کو پیچھے کر لیا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عمر کیا ہوا تمہیں؟ عرض کی کہ میں آپ کے ساتھ ایک شرط رکھنا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ کیا ہے؟ تو آپ نے عرض کی کیا اسلام لانے سے میرے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کیا تو نہیں جانتا کہ جب انسان کفر سے اسلام کی طرف آتا ہے تو اسلام جو ہے کفر کے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ فرمایا کہ جب کوئی ہجرت کرتا ہے اور مکہ المکرمہ سے مدینہ کی طرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے، تو یہ ہجرت بھی اس کے پچھلے سارے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے تیسری چیز کا ذکر کیا، فرمایا کوئی انسان جب حج کرتا ہے اور حج کی تکمیل کر لیتا ہے، اللہ رب العزت کی ذات جو ہے اس کے پچھلے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو گویا کہ حج ایک ایسا عمل ہے جس کے کرنے سے انسان کے تمام گناہ جو ہے وہ مٹ جاتے ہیں۔ اس لیے ایک اور حدیث پاک کے اندر ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حج کرنے والا جب حج کر کے فارغ ہوتا ہے وہ ایسے ہو جاتا ہے گویا کہ آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہے۔ اس لیے حج جو ہے رب العالمین کی ذات جسے سعادت نصیب کرے تو یہ بہت بڑا سعادت مند انسان ہے کہ جس نے حج کر کے اپنے سارے گناہوں کو اپنے رب کی بارگاہ سے معاف کروا لیا۔ تو اس آیہ پاک کے اندر فرمایا کہ الحج اشہر معلومات، حج کے چند مہینے جو معلوم ہیں، فمن فرض فیہن الحج، پس جو صاحب ان مہینوں میں حج کی نیت کرے، فرمایا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، وہ نہ اپنی بیوی سے جماع کرے، نہ بے حیائی کرے اور نہ ہی جنگ و جدال کرے۔ تو اب اس آیہ پاک کے اندر 3 چیزوں کا ذکر کیا کہ جب حج کی نیت کر لے
تو اس کے بعد اس کے لیے بے حیائی کا عمل یہ بھی منع ہے، اور برائی کرنا یہ بھی منع ہے، اور لڑائی جھگڑا کرنا یہ بھی سخت ترین منع ہے۔ فرمایا کہ وما تفعلوا من خیر، جو کچھ تم بھلائی سے کرو گے، یعلمہ اللہ، اللہ رب العزت کی ذات اس کو خوب جانتی ہے۔ فرمایا وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی۔ اس آیت پاک کے اس حصے کے اندر اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ جب تم حج کا ارادہ کر لو اور سفر سامان باندھ لو تو اپنے لیے خوراک کا انتظام بھی ساتھ ضرور کر لو۔ اور زاد راہ کا لفظ ذکر کیا گیا۔ زاد راہ سفر کے جتنے بھی کھانے پینے کے سامان ہیں اسے زاد راہ کہا جاتا ہے۔ اہل یمن کا طریقہ یہ تھا کہ جب حج کا ارادہ کرتے تو حج کے لیے روانہ ہوتے تو اپنا کھانے پینے کے لیے کوئی چیز ساتھ نہ لے کے جاتے۔ پوچھا جاتا تم کیوں نہیں لے کے جا رہے؟ تو وہ کہتے جی ہم توکل کرتے ہیں۔ تو اس پر ان کی صورتحال یہ ہوتی کہ جب وہ سفر کرتے جو تھوڑی بہت خوراک ابتداء میں ہوتی ختم ہو جاتی، اب آگے جا کر لوگوں سے مانگنے کا عمل کرتے۔ اللہ رب العزت کی ذات نے اس سے منع فرمایا کہ مانگنے کا عمل نہ کیا جائے، بلکہ جب گھر سے نکلو تو سامان سفر یعنی اپنے کھانے پینے کا سارا سامان اپنے ساتھ باندھ لو۔ تو فرمایا کہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی، فرمایا کہ اپنا زاد راہ لے لو، اور بے شک جو ہے بہترین زاد راہ تقوی ہے، یعنی اللہ رب العزت کی ذات سے ڈرنا اور اس کا خوف، کہ جب انسان مالک کا ڈر اور خوف اپنے ذہن میں لے کر چلے گا تو یقیناً ہر برائی سے بچے گا۔ تو اس سے فرمایا کہ ایک تو زاد راہ اور اصل زاد راہ انسان کا تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ فرمایا رب العالمین نے واتقون یا اولی الالباب، ڈرو اللہ پاک کی ذات سے اے عقل والو۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا، اور نہیں ہے کوئی حرج تم پر یہ کہ تم تلاش کرو فضلا من ربکم، اپنے رب کے فضل کو۔ اس آیت پاک کے اندر ایک اور چیز کی طرف نشاندہی کی گئی کہ اگر کوئی صاحب حج کرنے کے ارادے سے جاتا ہے اور ساتھ کچھ ایسا سامان لے کے جاتا ہے کہ جو حرم میں جا کر اس کی تجارت وغیرہ کرتا ہے، تو کیا حاجیوں کے لیے یہ چیز درست ہے یا نہیں؟ اس بات کی طرف رہنمائی کی گئی کہ اگر کوئی انسان کوئی چیز ساتھ لے کے جاتا ہے اور اگر وہاں پہ جا کر تجارت کرتا ہے تو یقیناً تجارت کرنا پیارے آقا کریم علیہ السلام کی مطلقاً سنت ہے، اور حج کے دنوں میں اگر جائے اور وہاں پہ تجارت کرتا ہے لیکن اصل مقصود کو بھول نہ جائے اور اصل مقصود سے ہٹ کر وہ صرف تجارت اور منافع کو نمانے کے اندر لگ جائے تو یہ بات اس کے لیے درست نہیں ہے۔ ہاں، حج کے احکامات کو مکمل کرے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر مختصر تجارت بھی ساتھ کر لیتا ہے تاکہ اللہ کا فضل تلاش کر لے تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں۔ فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اور جب تم میدان عرفات سے مزدلفہ کی طرف واپس لوٹ آؤ تو فرمایا فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ رب العزت کا ذکر کرو عند المشعر الحرام، مشعر حرام کے پاس۔ اب یہاں پہ ذکر کیا گیا کہ جب میدان عرفات سے واپس آئیں تو پھر اس کے بعد مزدلفہ کے مقام پر آ کر جو ہے تم نے اپنے رب کا ذکر کرنا ہے۔ تو یہاں پہ مشعر حرام کا ذکر کیا گیا۔ مشعر حرام سے مراد مزدلفہ کا مقام ہے، وہاں پہ اللہ رب العزت کی ذات کا ذکر کیا جائے، یعنی تسبیح و تعلیل جو ہے وہ کثرت کے ساتھ جو ہے وہ کی جائے۔ اور آگے فرمایا کہ وَاذْكُرُوا، ذکر کرو اللہ رب العزت کی ذات کا، کما ہداکم، جیسے کہ مالک کی ذات نے تمہاری رہنمائی فرمائی ہے، وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور اس سے پہلے تم گمراہوں میں سے تھے۔ تو واضح فرما دیا کہ مزدلفہ کے مقام پر اللہ رب العزت کی ذات کا کثرت کے ساتھ ذکر کرنا یہ حجاج کے لیے لازم ہے، اور یقیناً حج کا مقصد بھی اپنے رب کو یاد کرنا ہے۔ اور فرمایا کہ ثم افیضوا من حیث افاض الناس، پھر تم لوٹو اس مقام سے جس مقام سے لوگ لوٹتے ہیں۔ اس مقام پر اللہ رب العزت کی ذات نے ایک قبیلے کے لیے تنبیہ فرمائی ہے۔ یہ قریش کا ایک قبیلہ ہے اور اسے حمص
کہا جاتا ہے، اور یہ لوگ اپنے آپ کو معزز جانتے تھے اور دوسرے سے اپنے آپ کو منفرد رکھتے تھے، اور ان کا انداز تھا کہ جب حج کرنے کے لیے جاتے تو یہ میدان عرفات کی طرف جانے سے گریز کرتے تھے، بلکہ مزدلفہ کے اندر ہی ٹھہر جاتے تھے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات نے ان کے لیے فرمایا کہ تم ایسے نہیں کہ جس طرح تمہارا دل چاہے، بلکہ جہاں سے دوسرے لوگ جا رہے ہیں اور وہاں پہ تم بھی جانے کا عمل کرو، اور میدان عرفات سے جیسے لوگ واپس لوٹ کے آ رہے ہیں تم بھی حج کے لیے جب جاؤ تو وہاں سے واپس لوٹنے کا عمل کرو۔ یہ نہیں کہ اپنی منمانی، جب انسان نے اسلام قبول کر لیا ہے تو اسلام قبول کرنے کا مطلب یہی ہے کہ اپنی مرضی نہیں ہے، بلکہ میرے رب اور رسول کی جو مرضی ہے اس کے مطابق اپنی عمل کرنے کا عمل کرے، اپنی زندگی گزارنے کا عمل کرے۔ تو اس آیت پاک کے اندر فرمایا ثم افیدوا من حیث افاد الناس، تم لوٹو وہاں سے جہاں سے لوگ جو ہے لوٹتے ہیں، اور واستغفروا، اور اپنے رب کی بارگاہ میں معافی مانگنے کا عمل کرو۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ رب العزت کی ذات معاف فرمانے والی مہربان ہے۔ فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، اور جب تم حج کے مناسک جو ان کو مکمل کر لو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، پس اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرو، كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، جس طرح تم اپنے بڑوں کو یاد کرتے ہو، او اشد ذکر، اور اس سے بھی زیادہ ذکر کرنا۔ حج کے دنوں میں آگے یہ صورتحال یہ تھی کہ قریش اور مکہ کے دوسرے جو لوگ ہیں جب حج کرتے تو ایک مقام پر سارے اکٹھے ہوتے، ٹولیوں کی صورت میں بیٹھ جاتے اور اپنے آباء و اجداد کا کثرت کے ساتھ ذکر یوں کرتے۔ کوئی یہ کہتا کہ میرا باپ جو ہے کہ وہ بہت بڑا شاعر تھا، اس نے یہ شعر کہے، کوئی کہتا کہ میرا باپ جو ہے بہت بڑا تاجر تھا اور اس کی اس انداز سے خوبیاں بیان کرتے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات نے فرمایا کہ یہاں پہ کسی اور کی خوبیاں نہیں، بلکہ تم اپنے رب کو کثرت سے اس کا ذکر کرو، کثرت سے اسے یاد کرنے کا عمل کرو، اور فرمایا کہ جس طرح تم اپنے آباء و اجداد کو یاد کرتے تھے بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت جو ہے وہ اپنے رب کا ذکر کرنے کا عمل کرو۔ فرمایا کہ فَمِنَ النَّاسِ مَن یقول، اور لوگوں میں سے بعض لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق۔ لوگوں میں سے بعض لوگ جو ہے وہ جو دنیا کے طلبگار ہیں، صرف دنیا کو طلب کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی ذات نے ان کے لیے ارشاد فرمایا جو یہ کہتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا، اے اللہ ہمیں دنیا عطا کر دے، اور دنیا کا مال و متاع اور سب کچھ وہ دنیا کو ہی سمجھ لیتے ہیں اور آخرت کو بھول جاتے ہیں۔ تو رب العالمین نے فرمایا جو دنیا کا طلبگار ہے وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اور فرمایا کہ اس کے مقابلے میں وہ لوگ بھی ہیں ومنہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو اپنی دنیا کی بھی اچھائی کی دعا کرتے ہیں اور اپنی آخرت کی بھی اچھائی کی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ تو ایسے احباب جو ہے اللہ رب العزت کی ذات کو پیارے ہیں، اور نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان الفاظ کے ساتھ دعا کو بڑا پسند فرمایا کہ اے ایمان والو اپنے لیے اچھی دنیا بھی طلب کرو اور اپنے لیے اچھی آخرت بھی طلب کرنے کا عمل کرو۔ اور ان الفاظ کے ساتھ میرے آقا کریم علیہ السلام کثرت کے ساتھ دعا کیا کرتے تھے۔ فرمایا وقنا عذاب النار، اے مولا ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما دے۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہی وہ لوگ ہیں ان کے لیے وہ حصہ ہے جو انہوں نے کمانے کا عمل کیا۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ رب العزت کی ذات جلد حساب فرمانے والی ہے۔ فرمایا کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کا ذکر کرو، فی ایام معدودات، گنتی کے چند دنوں میں۔ ظاہر بات ہے حج کے چند دن ہیں اور گنے چنے ہیں، فرمایا کہ اس کے اندر تم کثرت کے ساتھ اپنے رب کا ذکر کرو۔ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اب اس جگہ پہ مسئلہ بیان کیا، اگر حج کرنے والا جو ہے 10ویں ذی الحجہ کو اور 11ویں ذی الحجہ یہ 2 دنوں کے اندر رمی کرتا ہے اور واپس آ جاتا ہے تو اس پر
کوئی گناہ نہیں ہے۔ فرمایا کہ فمن تعجل فی یومین، جو جلدی کرے 2 دنوں تک، فلا اثم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں۔ ومن تاخر، اور جو تاخیر کرے یعنی 2 دنوں کے بعد اگلے دن بھی جو ہے وہاں پہ گزارتا ہے اور رمی کرنے کا عمل کرتا ہے، تو فرمایا کہ ومن تاخر فلا اثم علیہ، اس کے لیے بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ لمن اتقا، جو تقوی حاصل کرے اور اپنے رب سے ڈرنے کا عمل کرے۔ واتقوا اللہ، ڈرو اللہ تعالیٰ سے۔ اعلموا، جان لو، انکم الیہ تحشرون، اسی مالک کی بارگاہ میں تم نے کل قیامت کے روز اکٹھے ہونا ہے۔ ومن الناس من یعجبک قولہ فی الحیاۃ الدنیا ویشہد اللہ علی ما فی قلبہ وہو لد الخصام، اور لوگوں میں سے وہ لوگ بھی ہیں ان کی بات دنیا کی زندگی میں آپ کو تعجب میں ڈال دیتی ہے۔ وَيُشْهِدُ، اور وہ گواہ بناتے ہیں اپنی دل کی بات پر اللہ کی ذات کو، وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اور وہ بہت بڑے جھگڑالو ہیں۔ اس آیت پاک کے شان نزول کے بارے میں مفسرین نے بیان فرمایا کہ اخنس بن شریق ثقفی کے حق میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اور یہ صاحب نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، اور آنے کے بعد اس نے اسلام قبول کرنے کے بارے میں گزارش کی، اور اس نے بڑی اچھی اچھی باتیں کی، اور حضور علیہ السلام اس کی باتیں سن کر جو ہے تعجب کرنے لگے۔ اور یہ جب اپنی بات مکمل کر چکا اور پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے جانے لگا، تو اس صاحب نے آگے جا کر جو معاملہ کیا اس کا ذکر رب العالمین نے اگلی والی آیت پاک کے اندر فرمایا، وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ، اور جب وہ رخ موڑ کر آپ کی بارگاہ سے چلا گیا تو فی الارض لتفسد فیہا، زمین میں فساد پھیلانے لگا، ویہلک الحرث والنسل، اور اس نے کھیتی کو اور جانوروں کو نقصان پہنچایا۔ واللہ لا يحب المفسدین، اللہ رب العزت کی ذات مفسدین کو پسند نہیں فرماتا۔ تو اس آیت پاک کے اندر خصوصاً اخنس بن شریق کا ذکر کیا گیا، لیکن عموم کے اعتبار سے اس میں ہمیں جو سبق دیا گیا وہ یہ ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی صاحب آئے اور آپ کے سامنے آ کر بڑی بڑی اچھی گفتگو کرے اور بڑی اچھے انداز سے آپ کو گائیڈ کرتا ہے، تو فوراً جو ہے اس کی باتوں کو تسلیم کر کے اس پر اعتماد کر کے نہ بیٹھ جائیں، بلکہ بے شمار ایسے لوگ بعض دفعہ آپ کے پاس آئیں گے اور آنے کے بعد بڑی اچھی اچھی گفتگو کریں گے، دل کو موہ لینے والی باتیں ہوں گی، لیکن ان کا اندر والا معاملہ کچھ اور ہوگا۔ تو یہی طریقہ منافقوں کا ہے۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی بارگاہ میں ایک صاحب آیا اور 1 سال تک آپ کے پاس رہا، اور جب آپ کے پاس سے چلا گیا تو کسی صاحب نے پوچھا کہ یہ صاحب کیسے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ظاہری اعتبار سے تو یہ بڑے اچھے ہیں، لیکن دل کے بارے میں ان کی کیا معاملہ ہے وہ میں نہیں جانتا۔ گویا کہ اتنے بڑی عظمت والے انسان جو ہے اور اتنی عظمت والا صاحب جو ہے، وہ بھی کسی دوسرے کے بارے میں دل میں کیا ہے اس کے بارے میں اس نے کوئی رائے کا اظہار نہیں کیا۔ تو ہم عموماً یہ کرتے ہیں کہ جو 2 دن ہمارے ساتھ رہ جائے ہم اس کے بارے میں بڑی اچھی گواہی دینا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ بڑا اچھا ہے، تو پرکھنے والے جو ہے ظاہری اعتبار اس کا اور ہے اور دل سے ان کے معاملات کچھ اور ہوتے ہیں۔ تو اس آیت پاک کے اندر ہمیں یہ سبق دیا کہ ہر ایک پر یکدم جو ہے وہ اعتماد نہ کر بیٹھو، بلکہ اس کو اچھی طرح پرکھنے کا عمل کرو۔ یہ صاحب آیا اور اس کے بعد اس نے آ کر حضور کی بارگاہ میں ایسا بیٹھا، باتیں کی کہ جو حضور علیہ السلام کو اس نے تعجب میں ڈالا، لیکن بات کیا اس کا عمل ایسا تھا۔ اس لیے ہمیں ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے اور ہر ایک پر یکدم اعتماد نہیں کر لینا چاہیے۔ اللہ رب العزت کی ذات نے ایسے اباب کو ہمارے لیے واضح کر دیا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اور جب کہا جائے ان سے اللہ سے ڈرو، أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ،
اور وہ غرور اور تکبر کے ساتھ گناہ کرنے لگ جاتے ہیں، فحسبہ جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المہاد، اور کتنا برا ٹھکانہ ہے ان کے لیے۔ اور فرمایا ومن الناس، لوگوں میں سے وہ بھی ہیں، من یشتری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، جو اللہ کی رضا کے لیے اپنی جانوں کو بیچ دیتے ہیں، واللہ رعوف بالعباد، اللہ رب العزت کی ذات اپنے بندوں پر بڑی مہربان ہے۔ فرمایا لوگوں میں سے بعض لوگوں کے پیچھے مثال بیان کی، اور فرمایا بعض لوگوں میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے بیچ دیتے ہیں، صرف محض ان کا مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ اور فرمایا کہ ایسے لوگوں کو اللہ رب العزت کی ذات پسند کرتی ہے، اور ایسے پر اللہ رب العزت کی ذات بڑی مہربان ہے۔ آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور نہ پیروی کرو شیطان کے قدموں کی، انہ لکم عدو مبین، بے شک تمہارا یہ کھلم کھلا دشمن ہے۔ اور اس آیت پاک کے اندر اللہ رب العزت کی ذات نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ جب ہم اسلام لے آئے تو اسلام لانے کے بعد اسلام کے جتنے بھی احکامات ہیں ان پر مکمل عمل کرنا لازم ہے۔ یہ نہیں کہ جو ہمارا دل پسند کرے ہم وہ قبول کر لیں، اور جس میں ہمارا دل نہ پسند کرے جس چیز کو، اسے ہم چھوڑ دیں اور اس پر ہیلے بانے کرنے لگ جائیں، تو اس سے منع کیا گیا ہے۔ اسلام میں مکمل داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے جتنے بھی احکامات ہیں، چاہے ہمارا وہاں پہ دل مطمئن ہوتا ہے ظاہر اعتبار سے یا نہیں، اسلام ہمیں یہ کہتا ہے تو بس ہمیں وہاں پہ ڈٹ جانا ہے، ہمارا دل ہمیں کیا کہتا ہے اس چیز کو ہم نے نہیں دیکھنا۔ تو دوسری اس آیت پاک کے شان نزول کے اندر بیان کیا گیا، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، اور اس سے اسلام لانے سے پہلے آپ یہودیوں کے سردار بھی تھے، اور آپ تورات کے حافظ بھی تھے، تورات کو بڑی اچھی طرح سمجھنے والے تھے، عالم تھے۔ آپ نے جب اسلام قبول کیا تو اس کے بعد آپ ہفتے کے دن کی تقریم فرمایا کرتے تھے، اونٹوں کا گوشت اور اونٹوں کے دودھ سے آپ قرات کیا کرتے تھے۔ مسلمانوں نے جب اعتراض کیا تو آپ نے جواب دیا تو ہم دونوں دینوں پر عمل کرتے ہیں۔ تو جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ کا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جس وقت یہ بات پہنچی تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم تورات نہیں بلکہ جو کچھ تمہیں قرآن کے اندر اللہ کا حکم آیا اس پر عمل کرو۔ تو اس پر رب العالمین نے اس آیت پاک کو نازل فرمایا، اے ایمان والو ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو۔ فرمایا کہ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، فرمایا کہ اگر اسلام کے مکمل دلائل کے بعد تم پھسل جاؤ تو وَاعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ رب العزت کی ذات غالب حکمت والی ہے، یعنی اپنی مخلوق پر غالب ہے اور اس کا ہر کام جو ہے وہ حکمت پر مبنی ہے۔ هل ينظرون، کیا نہیں انتظار کرتے تم، الا مگر اس بات کا، ان یأتیہم اللہ فی ظلل من الغمام، بادلوں کے سائے میں اللہ رب العزت کا عذاب اور ملائکہ تم پر آ جائیں، وقضی الامر، اور تمہارے تمام معاملات کا فیصلہ کر دیا جائے، وإلی اللہ ترجع الامور، اور تم نے اپنے رب کی بارگاہ میں ہی لوٹ کر جانا ہے۔ اس پہ جانے سے پہلے تم یہ دیکھنے کا عمل کرو کہ رب العالمین احکم الحاکمین کا عذاب آ جائے تو اپنے لیے موافق عمل اور پھر اپنے آپ کو مکمل اسلام میں داخل کر دو، اسی میں تمہارے لیے بھلائی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مالک کی ذات ان آیائے بینات کے معانی و مطالب کو ہمیں سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔